علی زین العابدین۔ میرے مولا علی کا ہم نام، مگر میرے مولا علی کا وہ ہم نام پوتا جسے اظہار شجاعت کا موقع نہیں ملا۔ میرے مولا علی کا ہم نام، مولا کا پوتا، ولی خدا وہ بھی ہے، حجت حق وہ بھی ہے، امام برحق وہ بھی ہے، انسان کامل وہ بھی ہے، مگر اسے اپنی شجاعت کے اظہار کا موقع نہیں ملا۔ نہیں، میں نے کیا کہہ دیا خاکم بدہن، شجاعت کے اظہار کا موقع ملا تو، مگر تلوار سے نہیں، تلوار سے اظہار شجاعت نہیں کر سکے، نیزے سے اظہار شجاعت نہیں کر سکے، کلام سے، خطاب سے، خطبات میں اظہار شجاعت فرمایا، اور پھر ساری شجاعت صرف کر دی ضبط علم میں، ضبط غم میں، صدمے اٹھانے میں۔ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، تڑپ گئے تھے آپ، جوان بھتیجا بوڑھی پھوپھی کا سہارا بنے گا، یا بوڑھی پھوپھی جوان بھتیجے کے لیے سہارا بنے گی۔ اس آقا پہ کیا کیا ستم ہوئے ہیں، اس آقا پہ کیا کیا ستم ہوئے ہیں، توجہ ہے۔ کل میں نے ایک دو مناظر صرف ذکر کیے تھے، ایک دو مناظر، اس کے آگے کا منظر آپ کو یاد ہے، بس یاد دہانی ضروری ہے، یاد دہانی، تاکہ معال مجلس ہو جائے، تاکہ یہ زخم ہرا رہے، تازہ رہے، یہ زخم مندمل نہ ہونے پائے، یہ زخم مندمل نہ ہونے پائے۔ اکثر کہتا ہوں یہ جملہ، ابھی خون حسین خشک نہیں ہوا ہے، ہمارے آنسو کیسے خشک ہو جائیں گے؟ ابھی خون حسین خشک نہیں ہوا ہے، ہمارے آنسو کیسے؟ سن لو یہ روایت، سن لو یہ روایت معصوم سے، امام معصوم سے۔ میں جو کہہ رہا ہوں ابھی خون خشک نہیں ہوا ہے نا، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ خاک شفا خون سے بدل جاتی ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ بعض عرفاء کے گھروں پر عاشور کا تعین چاند سے نہیں ہوتا، چاند سے نہیں ہوتا، وہ دیکھتے ہیں خاک شفا جب خون ہو گئی، کہتے ہیں آج عاشور۔ جب خاک خون ہو جائے وہ عاشور ہے۔ عاشور کا تعین تو ایسے ہوتا ہے، اور پہلی محرم کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ ہر صاحب دل اپنے دل کا جائزہ لے، پھر میری تصدیق کرے۔ یہ روایت معصوم سے ہے، معصوم سے کسی صحابی نے پوچھا، پہلی محرم کو ایک صحابی امام معصوم کے پاس آیا، دیکھا امام معصوم گریہ کر رہے ہیں۔ صحابی نے پوچھا آج کیا آقا کوئی بات ہو گئی، کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں آج پہلی محرم ہے۔ مغموم ہو گیا۔ امام نے کہا سنو، ہمارے چاہنے والے دنیا میں جہاں بھی ہوں گے، جب محرم کی پہلی دل خود بخود مغموم ہو جائے گا، دل خود بخود رنجیدہ ہو جائے گا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ خزانہ قدرت میں حسین کا لہو بھرا کرتا محفوظ ہے۔ اللہ جبرائیل کو ہر سال حکم دیتا ہے، پہلی محرم کو وہ کرتا فضا میں لہرا دیتے ہیں۔ حسین کے لہو کی خوشبو چاہنے والوں کو تڑپا دیتی ہے۔ حسین کا لہو ابھی خشک نہیں ہوا، ہمارے آنسو کیسے خشک ہو جائیں گے؟ حسین کا کرتا وہ بھی ابھی لہو لہان ہے، حسین کے مرقد کی خاک وہ بھی لہو ہو جاتی ہے، ہمارے آنسو خشک نہیں ہو سکتے، ممکن نہیں ہے۔ بس اس لیے ایک فقرہ کہہ کے گفتگو ختم کر دوں۔
اس بھتیجے کو کیا کیا داغ سہنے پڑے. ایک وہ داغ ہے کہ جب کل میں نے گزارش کی تھی جلتے ہوئے خیمے سے پھوپھی نے نجات دلائی، اور پھر اس کے بعد 11 محرم کو وہ منزل ہے کہ جب اسیر قافلہ لے کے چلے ہیں شقی تو اس طرف سے چلے جہاں لاشیں برہنہ پڑے ہوئے تھے. پامال شدہ لاشیں، پامال شدہ لاشیں. پہلے بیٹے کی نظر پڑی، بیٹا تڑپ گیا. پھوپھی نے بیٹے کے بھتیجے کے چہرے کو دیکھا، آواز دی، بیٹا نسل محمد کو زندہ رہنا ہے. میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ روح پرواز کیا چاہتی ہے. ایک مرتبہ بھتیجے نے کہا، پھوپھی اماں آپ ہی انصاف کریں، جوان بیٹا زندہ ہو، باپ کا لاشا بے گورو کفن رہ جائے.